کہ بلا مبالغہ ہماری خوراک اور کھانا 1.5 کروڑ کا پر ڈے ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ عمران خان صاحب کے تینوں پروجیکٹ آج تک چل رہے ہیں، سیلانی الحمدللہ اس کو رن کر رہا ہے۔ ہمارا آخری اسٹیڈیم میں ٹیسٹ ہوا، نیشنل اسٹیڈیم میں، جس میں 25,000 بچہ آئے تھے کم بیش۔ ہمارا بچہ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس سوا سال 1.5 سال میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آرام سے $1,000 $2,000، یہاں تک کہ ہمارے بچے نے جو ہے مطلب یعنی 19 سال کے بچے نے $500 ملین بھی کما لیے بھائی۔ عمران خان سے میری 6-7 ملاقاتیں ہوئی، کہا میری ملاقات ہوگی اس شرط ہے کہ کوئی فوٹو نہیں بنے گا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ایک پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے پورے پاکستان میں، اور اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو کراچیائٹس دس نیم از ویری 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 پاپولر اینڈ دا نیم از سیلانی، ٹھیک ہے۔ اس کے فاؤنڈر، اس کے بانی میرے سامنے موجود ہیں، مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل وہی ہو رہا ہے جو غریبوں مسکینوں کے ساتھ دن گزر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہت خیریت سے ہوں۔ کیونکہ آپ لگتے نہیں ہیں، آپ کی عمر جو ہے 61 ہے، 61 سال ہے، لیکن لگتا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح کی فٹنس آپ کی ہے مجھ سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میں نے نوٹس کیا کیونکہ آپ سیڑھیوں میں چڑھتے جا رہے تھے، میں نے چیز نوٹس کی۔ نہیں اللہ کا شکر ہے، بس اللہ کا احسان۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا نا اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کا بچپن مینلی کہاں گزرا ہے اور کرتے کیا تھے آپ بچپن میں، دین اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد ہم لوگ سیلانی پر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1962 میں میری پیدائش ہے، مارچ کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ تھا وہ تو، اور مارچ تھا، تو شکارپور جو سندھ کا چھوٹا سا شہر ہے اس پہ پیدا ہوا تھا میں۔ چھوٹا سا میں کٹ کر رہا ہوں، رمضان اور مارچ 1992 کی میری پیدائش ہے۔ اچھا تو ہاں ماشاء اللہ۔ اس کی بات تو مارچ کا مہینہ تھا اور رمضان کی 26ویں تاریخ تھی نا، تو اس طرح 1962 میں پیدا ہوا الحمدللہ۔ پھر وہیں والد صاحب کی دکان تھی، تو 7-8 سال کی عمر میں دکان میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اور ٹپکل میمن گائے، ہاں یہی ہوتا ہے، میمن تاجر ہی ہوتے ہیں نا، یہی تو ہے۔ اور تاجر کے لیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو ہے نا کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 تجارت میں، تو رزق کے 10 حصوں میں ایک حصہ جو ہے وہ ملازمت میں ہے اور 9 تجارت میں ہے۔ تو ہم میمنوں میں تو ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ ہم تاجر ہوتے ہیں عام طور پر۔ میٹرک وہاں میں نے کیا اسلامیہ اسکول میں، اور اس کے بعد میٹرک کے بعد 1976-77 میں کراچی آ گیا۔ پھر یہاں میں نے عبداللہ ہارون کالج میں نے انٹر کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ اس وقت کا کراچی کیسا تھا؟ کیونکہ دیکھیں میری پیدائش 92 کی ہے اور مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹر آپ نے جب 70s میں کیا ہے، 77 میں، تو یہ تو فال آف ڈھاکہ کے بعد کی بات ہے، اور یہ وقت چل رہا ہوگا پرابلی بھٹو صاحب کا۔ جی تو اس وقت کا کراچی کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ ایسا تھا کہ اس کو یاد کرتے تو آنسو نکالنے کا جی چاہتا۔ اتنا اچھا کراچی تھا، اتنا اچھا کراچی تھا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کراچی کتنا اچھا تھا۔ تھوڑا سا ایکسپلین کریں، آپ کہاں تھے اس زمانے میں کراچی دیکھیں میں؟ ہم لوگ میٹھا در میں، کیونکہ ہمارا گھر تو شکارپور تھا، میں نانی کے گھر پہ رہتا تھا، تو یہ مسلم میں تھا، دادی کا گھر جو تھا وہ میٹھا در تھا۔ اتنی خوشحالی تھی کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اتنی صفائی ستھری تھی اور کوئی دھول مٹی نہیں اڑتی تھی، ہر طرف امن تھا، سکون تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ گویا ایک دنیاوی جنت میں آ گیا کراچی۔ یہ میں اگر مجھے کوئی قسمیہ کہے نا تو بھی قسمیہ بھی کہہ سکتا ہوں، اتنا اچھا کراچی تھا۔ اور میں آج شاید پورے پاکستان میں یا سمجھ لیں پورے کراچی میں شاید مجھ سے زیادہ غمگین تھوڑے لوگ ہوں گے جتنا میں کراچی کے لیے غمگین ہوں، کیونکہ میں نے کراچی کا ماضی دیکھا ہے، سنہرا ماضی، اور کراچی کا حال جو ہے وہ انتہائی ابتر سے ابتر، اور ہر دن تباہی اور بربادی۔ یہاں تک کہ جہاں میں رہتا ہوں نا، تقریباً 4 سے 5 مہینے ہو گئے اس گلی میں آپ گاڑی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آ کے دیکھنا دیکھ لیجیے، جہاں میں رہتا ہوں 4 سے 5 مہینے ہو گئے ہماری گلی میں آپ گاڑی نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ ساری گٹر سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو، تمہاری گلی کا یہ حال ہے، تو میں کس سے کہوں؟
اللہ سے تو کہتا ہوں یا اللہ تو ہماری مدد کر, میں کس سے کہوں کہ یار یہ ہماری گلی صاف کر دے. تو یہ میری اپنی گلی کا حال ہے. تو کراچی کو کیا کہیں گے, بس یہ کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. میرے نبی کی حدیث پاک ہے جو میں جس پر عمل میں کرتا ہوں بہت. میرا یہ کہنا کوئی ریاکاری نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا دعا کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں. تو میں نے یہی دیکھ لیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہوا. تو میں دن رات اللہ سے اپنی گلی کے لیے نہیں, میں پاکستان کے ایک باشندے کے لیے دعا کرتا ہوں. اور یقیناً میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں لوگوں کے کام آ جاؤں. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بچہ بے تعلیم نہ رہے, کوئی بھوکھا نہ سوئے, کس کی کوئی ایسا نہ ہو جس کے پاس چھت نہ ہو, اور کوئی بے علاج نہ رہے. یہ تمنا ہے, لیکن یہ کہ اب پوری کر رہا تو یہ اللہ کی کا میرا کام تو نہیں. دیکھیں یہ ویژن ہے آپ کا, ٹھیک ہے, یہ ویژن ہے. اور بات یہ کہ ویژن جو ہے نا وہ پھر ایک انسان نہیں, پھر وہ ایک پوری ایک نسل اور پوری جنریشن اس کو پورا کرتی ہے. اگر ایک ویژن, اور یہ بڑا خوبصورت ویژن ہے آپ کا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, سب کے پاس جو ہے چھت ہو. اور دین تعلیم والی بات پر آتا ہوں. میں اب یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سیلانی کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں کہ سیلانی کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ اسٹارٹ کیا کام. دیکھیے پاکستان میں جو ادارے بنے ہیں نا, یہاں تک کہ ایدی فاؤنڈیشن, کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی جماعت کے تھے, باٹوا جماعت کے تھے, جی, تو وہ بھی ایک ہاتھ سے بنا. عمران خان کا ادارہ بھی ہاتھ سے بنا. بہت سے ادارے جو ہے ہاتھ سے بنتے ہیں, حادثاتی طور پر ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, انسیڈنٹ کی وجہ سے بنے. لیکن سیلانی کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے کہا نا ہمیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی پریشانی نہیں تھی. میں تو شروع سے ایک سیٹ کا بیٹا ہوں, اور آج تک اللہ کا کرم ہے کہ سیلانی سے میرے پانی کے گلاس کا بھی رشتہ نہیں ہے کہ میں پانی کے گلاس بھی سیلانی کا نہیں پیوں. یہ میری پالیسی ہے. میرے اوپر جو بلب چل رہے ہیں اور پنکھے چل رہے ہیں, میں اس کا بل ہر مہینے دوں, یہ مجھ پر فرض ہے. کیونکہ میں سیلانی میں جو چندہ آتا ہے اس کا میں حقدار نہیں ہوں. وہ غریبوں, مسکینوں, محتاجوں, لاوارثوں, بیواؤں, یتیموں کے لیے آتا ہے, میرے نہیں آتا. تو میں کیوں اس کا استعمال کروں, جبکہ میں تو شروع سے صاحب حیثیت ہوں. میرے باپ نے بچپنی سے زکوٰۃ دی ہے اور آج تک ہم زکوٰۃ دیتے آئے, تو ہم زکوٰۃ کو کیوں کھائیں. تو ہماری تو پالیسی ہے. تو یہ ہے کہ دیکھیں سیلانی جو ہے نا, میں دراصل 1980 میں نے دعوت اسلامی جوائنٹ کی. صحیح. تو اب یہ دینی ادارہ ہے. تو 1980 میں تھا 18 سال کا. تو میں نے دعوت اسلامی جوائنٹ کی 1980 کے اینڈ میں. تو سمجھ لو کہ اس کے بعد پھر وہ دین جو میں پڑھتا رہا, پھر میں اس کے بعد دارالامجدیہ میں پڑھا, باقاعدہ ایک عالم کی ڈگری حاصل کی میں نے ماشاءاللہ 2000 میں. ماشاءاللہ. تو وہ بھی ایک اللہ نے کروا دیا. پڑھائی تو چھوڑ دی تھی میں انٹر کے بعد. عالم بننا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ہم لوگ سن تو رہے تھے عالم عالم عالم, کیونکہ میں بیٹھا ہوں اور وہ 8 سال کا جو کورس ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے وہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کروا دیا, ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوا, اللہ نے کروا دیا. دکانداری بھی کرتے رہے اور یہ بھی کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے نا ایک احساس تھا کہ یار غریبوں کے کام آنا چاہیے. تو بس وہ ایک احساس نے ہمیں یہ ادارہ 1998 میں بنانے کا ہم نے کوشش کی تھی. 1 سال اس میں بنانے میں لگ گیا. 99 میں ہم نے 10 محرم کو اس کا پہلا کام شروع کیا تھا. 99 کا کیا کام؟ ہم نے ایک ٹرک بھرا سامان کا اور ہم لے گئے کیا کہتے ہیں کورنگی کا وہ علاقہ جہاں سمندر کے قریب ہے, سمندری علاقہ ہے, وہاں ہم لے گئے اور وہاں لوگوں کو ہم نے مطلب 10 محرم کو جو ہے گھر میں جا کے راشن بانٹا. اس سے ہم نے کام شروع کیا. یہ تھا اسٹارٹ سیلانی, یہ 10 محرم. ماشاءاللہ. یہ قربانی کا دن بھی ہے اور ہمارے ادارے کا آغاز قربانی کے دن سے ہوا ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہے. اور میں یہ نوٹس کرتا ہوں کہ میمن کمیونٹی کراچی کی ایک بہت بڑی کمیونٹی اور پاکستان کی ایک بہت پاورفل, بہت زیادہ رچ کمیونٹی ہے. ان کی طرف سے جو چیریٹی والا جو عمل ہے نا, اور میں اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا جو بھی میمن نکلتا ہے اور جو بھی کوشش کرتا ہے. میرے جتنے بھی میمن دوست ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سارے کے سارے چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑے ہلکے لیول پہ چیریٹی نہیں کر رہے ہوتے, پراپر آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی. میرے ایک دوست ہے سلیمان نام ہے اس کا, وہ بھی میمن ہے, اس نے ایک پاسبان کے نام سے بنائی ہے 1 سال پہلے. تو میں نے نوٹس کیا کہ یار اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے کہ پراپر ایک آرگنائزیشن بنانی ہے, لوگوں کو جوڑ کے رکھنا ہے, اینڈ دین پھر بڑے لیول پر کام کرنا ہے. ایک یوزلی تو ہوتا ہی ہے نا کہ میں اپنے اینڈ پر زکوٰۃ دوں اور پھر میں فارغ ہو جاؤں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ پراپر آرگنائزیشن بنانا. تو یہ کلچر میں نے میمنا میں کافی زیادہ سیکھا, اور جس سے ہمیں ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی پیاری چیز ہے. دیکھیے اب میمنوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے میمن بھائیوں کو, جیسے میں باٹوا سے ہوں, کوئی کتیانہ سے ہے, کوئی پلیٹا کا ہے, کوئی راجکوٹ کا ہے, کوئی جام نمر کا ہے, سارے گاؤں ہیں. ہم نے سب گاؤں چھوٹے گاؤں تھے, ہم سبوں نے اپنے کیا کیا ہے اپنی جماعت بنا لی ہے. اب ہمارا باٹوے کا آدمی جو ہے نا, جو بھی ہے نا, وہ کوئی بھی پرابلم ہوگا تو ہم جماعت کو اس کا گھر بھی دلا دے گی, شادی بھی کروا دے گی,
نوکری بھی دلا دے گی, علاج بھی کروا دے گی, یعنی کہ اس کو سیلانی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. کمیونٹی سپورٹ سسٹم بنایا آپ یہ لوگوں ایک نے. بہت بڑا کام کیا سیلانی اس نے میمنوں نے. اور اس کے بعد جب جس کی بعض ایسے گاؤں تھے جو بالکل بے نام تھے, تو ان کے لیے ہماری آل پاکستان ویمن فاؤنڈیشن بن گئی, اس میں وہ چلا جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر زیادہ ورلڈ ویمن فاؤنڈیشن بن گئی جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. تو میمنوں کے ساتھ ایک بہت بڑا جو فائدہ ہوا اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ پہلے تھے تقریباً 350 سال پہلے ہم لوگ ہندو تھے. ہمیں اللہ کے ولیوں نے ایمان کی دعوت دی. تو آپ کو پتہ ہے اولیاء اللہ جو ہے نا وہ سخاوت سے بڑے مشہور ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں آج بھی داتا صاحب کے پاس 24 گھنٹے کھانا ملے گا نہیں ملے گا. یہ تو بے شک. تو جس بھی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ گے تو آپ کچھ نہ کچھ کھا کے بھی آؤ گے. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بنایا, مسلمان کیا ہے اللہ کے ولیوں نے. اور اللہ کے ولیوں کا یہ فیضان ہے کہ ہمارا بچہ نظر و نیاز فاتحہ درود کا بڑا قائل ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں یہ کھیر پوریاں بھی بن رہی ہیں, حلوے بھی بن رہے ہیں, بس سب کچھ چیریٹی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ چیریٹی ہے نہیں پھر, یہ چیریٹی. اب دیکھو افطار کا معاملہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں میمنوں میں باقاعدہ, اب میں اپنے گھر کی بتاؤں نا, میری اہلیہ نے بیٹوں کا جاؤ کھجوروں کے ڈبے لے آؤ, پھر بہنوں کو, بھائیوں کو, پڑوسیوں کو, سب کو, کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلا دیا. تو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں یار رمضان آئی تو یہ بانٹنا شروع کر دیا, بقرعید تو یہ بانٹنا شروع کر دیا. اور آپ قربانی بھی اگر دیکھیں نا پورے پاکستان میں یہ بالکل بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں جتنا میمن قربانی کرتا ہے نا شاید پاکستان میں, یہ خدا نہ خاصا اپنی زبان نہیں کر, لیکن اتنا ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنی میمن لوگ قربانی کرتے ہیں نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اور زکوٰۃ میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. یعنی یہ میمنوں کا فخر نہیں ہے, یہ میمنوں پر اللہ کا فضل ہے. اور یہ فخر بھی ہونا چاہیے. اور میری نظر میں اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دوسری کمیونٹی والے کو برا نہیں ماننا چاہیے, بلکہ یہ کمپٹیشن ہے بھائی, کیوں نہیں. یہ تو خوبصورت کمپٹیشن ہے نا کہ آپ بھی کریں. ٹھیک ہے, میں فار ایگزامپل دلی والا ہوں. کیا یار یہ تم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو. نہیں, یہ تو فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, لوگ تو کہنے کو کچھ بھی بول سکتے ہیں بشیر صاحب, کچھ بھی بول سکتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے لوگوں کے پاس تو زبان ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو نا, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیو پہلو سے دیکھو, اچھے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار یہ کمیونٹی کے اندر ایک خاصیت ہے, اس سے سیکھو. خصلتوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کی خصلتوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. مجھے بالکل بھی نہیں پسند یہ چیز. خیر لیٹس ٹاک اباؤٹ سیلانی اگین. مجھے ایک بات ہے, سیلانی کے اندر میں نے ایک بہت ہی زبردست چیز نوٹس کی ہے. اگر ہمارے دوستوں میں بھی کہا یہ جاتا ہے, ہم تو مذاقاً کہتے تھے کہ بھائی تو جب بھوک لگ رہی ہے تو سیلانی چلا جا. یہ چیز اتنی زیادہ عام کر دی ہے, اتنا زیادہ نارملائز کر دیا ہے کہ ہر جگہ سیلانی سیلانی سیلانی, کھانا 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 کھانا. یہ کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ دیکھیں اس پہ بھی وہی بات آ جائے گی کہ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ سیلانی کا نام کیوں رکھا ہے. یہ سیلانی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, تو یہ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے یہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا, بھول گیا. دیکھیں سیلانی جو ہے نا یہ کوئی بنا ہوا نام نہیں. حضرت خواجہ محکوم الدین علیہ رحمۃ الرحمٰن جن کا روضہ ہے بہاولپور کے پاس, ہم نے ان کے نام سے یہ رکھا ہے ادارہ. خواجہ محکوم الدین سیلانی کو لوگ کہتے ہیں, لیکن ان کا نام اصل خواجہ محکوم الدین ہے. تو ان کے نام سے ادارہ رکھا. تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جناب اعلیٰ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں. تو ہم نے اسی نسبت سے کھانا شروع کیا تھا 2000 میں. اس سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ آپ کہیں بھی کوئی کھانے کی دیکھ لی جائے نا تو آپ کو لوگ جب آپ بانٹو گے نا تو آپ کے کپڑے بھی لوگ کھینچ لیں گے, پھٹ جائیں گے. تو ہم نے 2000 میں یہ کام شروع کیا اور بیٹھ کے کھانا کھلانے کا شروع کیا نا, تو اللہ نے ہمارا یہ قبول کر لیا. تو اس کے بعد ہم نے اس پر جتنا کام کیا, ایک دن آیا ہمارا جو پہلا دن تھا, ہم نے صرف 350 کا کھانا پکایا. یہ بالکل سچ بات آپ بتا رہا ہوں. 2000 میں نے 350 روپے کا کھانا پکایا تھا پہلے دن. اس زمانے میں 350 کی کچھ رقم حیثیت رکھتی تھی نا. اور آج اگر آپ کہو گے نا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بلا مبالغہ ہماری خوراک اور کھانا 1.5 کروڑ کا پر ڈے ہوتا ہے ماشاء اللہ. پر ڈے 1.5 کروڑ روپے پر ڈے. آپ جس کو بھی چاہے ابھی جا کے میرا آڈٹ کر لیں. پورے پاکستان میں پر ڈے 1.5 کروڑ بہت ہے, بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ سے. اور کووڈ کے ٹائم پہ بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا ماشاء اللہ سے. سیلاب میں ہمارا کھانا تقریباً ہو گیا تھا 5 لاکھ پر ڈے. سیلاب کے دنوں میں جو ہمارے سندھ میں اور بلوچستان میں مصیبت آئی تھی, ہماری خوراک اور کھانا ایک دن 5 لاکھ تک پہنچ چکا تھا. پاک فوج کے جوان بھی ہمارے ہیلی کاپٹر پر ہم اناج لے کر جو ہے نا وہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بانٹ رہے تھے. رینجرز نے بھی ہمارا ساتھ دیا, پاک فضائیہ نے بھی ہمارا ساتھ دیا جو جہازوں سے لے کے سامان لے جاتے تھے. تو اللہ کا کرم ہے کہ کھانے کا کام شروع کیا تھا. اب اس کے بعد ہمارے شعبے بن گئے 63 ہمارے والیوم ہیں.
جس میں پیدائش سے لے کر موت تک. آپ ہی سوال کر لیں مجھ سے کہ بھائی یہ کام آپ کرتے ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یا تو یہ کہوں گا کہ یہ کام ہم ان ہاؤس کر رہے ہیں, ورنہ مجھے میرے رب سے پورا بھروسہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان ہاؤس نہیں ہو رہا تو آؤٹ سو ضرور ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. ہم ڈھکن بھی لگاتے ہیں ماشاءاللہ, میں دیکھتا ہوں. سڑک کی پیوند کاری بھی کرتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے کھانے سے شروع تو کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کا جو اپنا دائرہ ہے اس کو کافی حد تک نا وسیع کر رہے ہیں ہر فیلڈ کے اندر جو ہے نا. اب مجھے سیلانی دکھ رہا ہے, اور میرا اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر یہ آئیڈیا کس کو آیا, کیونکہ بات یہ کہ اگر ہم لوگ جب بھی کسی مذہبی تنظیم کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب الحمدللہ یہ سارے کے سارے بڑی اسپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی. ادروائز پہلے ہم جب آج سے 15 سال پرانی بات کر رہے ہیں تو پھر تو سین ہی نہیں تھا بھائی, کہ ٹیکنالوجی تو تقریباً ہی حرام ہو گئی تھی اس زمانے میں. ایک بات کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ بہت دور تھے, لیکن اب جس طرح سے سیلانی کر رہا ہے کام, تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ سیلانی اس وقت کر کیا رہا ہے آئی ٹی کے شعبے میں, کیونکہ ڈپلوما کافی زیادہ پاپولر ہے اس وقت نا. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم لوگ ہیں ریاست کے آدمی, یاد رکھیے گا. میرے ادارے کی پالیسی پاکستان ہے, سیلانی نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے تینوں پروجیکٹ آج تک چل رہے ہیں, سیلانی الحمدللہ اس کو رن کر رہا ہے. لنگر خانے میں آج تک 1 روپیہ سیلانی نے ان سے نہیں لیا, آج تک وہ لنگر خانے چل رہے ہیں. بنائے بھی ہم نے, چلا بھی ہم نے. پناہ گاہیں انہوں سرکار نے لی تھیں, کرائے پر لی تھیں یا اپنی تھیں, اس پہ کھانا سیلانی کیا جاتا تھا اور کچھ لوگوں کو اور جاتا تھا, اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. گاڑیاں سرکار کی تھیں, کھانا ہمارا اور کچھ لوگوں کا جاتا تھا. دیکھیے, ہم نے پاکستان کو آگے لے جانے کا ہر کام کرنا ہے, اگرچہ نہیں لے جا سکے ہماری قسمت, لیکن ہم کو لے جانا ہے پاکستان. ہمیں پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے صنعت کاروں کو پش کرنا ہے. یہاں تک کہ آپ سن کے خوش ہوں گے کہ میں بڑے صنعت کاروں سے زیادہ میرا راستہ رہتا ہے, کہ ہمیں تو چلنا چاہیے نا. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ لکی سیمنٹ, لکی ٹیکسٹائل, بلا مبالغہ ان کے پاس 1 لاکھ آدمی کام کرتا ہے, 1 لاکھ آدمی کم و بیش. لکی سیمنٹ اور ان کو بھی ہم کہتے ہیں اور فیکٹریاں لگاؤ, یعنی ہم سب کو کہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ایکسپورٹ اگر بڑھانا ہے تو اس کے لیے آئی ٹی سے زیادہ آسان کام کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم نے 2014 میں اس کام کا آغاز کیا تھا. 700 بچے پہلی مرتبہ ہمارے ٹیسٹ میں آئے تھے. اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ ہم نے لیا تھا پی ایف میوزیم میں, تو وہ اس میں آئے تھے 2200 بچے, 2100 بچے آئے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس جگہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد ہم نے 9 یا 10 ٹیسٹ لے لیے ہیں اسٹیڈیم میں. ہمارا آخری اسٹیڈیم میں ٹیسٹ ہوا, نیشنل اسٹیڈیم میں, جس میں 25,000 بچے آئے تھے. کم بیش 25,000 ایک نشست میں 25,000 بچیاں دونوں. تو اصل ہم کیا کر رہے ہیں, آپ پورے پاکستان کو دیکھ لیں کہ جتنی یونیورسٹی آئی ٹی پڑھا رہی ہے نا, کوئی بھی ہمارے انداز میں نہیں پڑھا رہا. اسی لیے جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے 2018 میں ہم سے پارٹنرشپ کی نا. آج تک ہمارے پارٹنر ڈاکٹر علوی صاحب ہے. تو کیا ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹی پڑھا رہی ہیں نا, پیسے بھی ٹھیک ٹھاک لے رہی ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ ڈگری چھاپ کے دے رہی ہیں, مگر بچے کو تھیوری تو آتی ہے, پریکٹیکل نہیں آتا. نتیجتاً وہ بیچارہ جاب کے لیے مارا پھرتا بھی ہے, اور جاب پہ جہاں جاتا ہے اس کی ورت اگر ₹1,00,000 کی اس کو 25,000 پہ رکھتا ہے کہ تو 6 مہینے تو سیکھ جا, پھر تو $1,00,000 ملیں گے نا. ہمارا بچہ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس 1.25 سال 1.5 سال میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آرام سے $1,000 $2,000, یہاں تک کہ ہمارے بچے نے جو ہے مطلب یعنی 19 سال کے بچے نے $500 ملین بھی کما لیے بھائی بلاک چین میں. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھا رہے ہیں, بلاک چین پڑھا رہے ہیں, ہم کون سا شعبہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں, ہر ایک پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. اور آج تک ہم نے اب کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا ہے. SMIT کا آج تک ایک کوڑی پیسہ نہیں لیا. اگر آپ ہمارا انوائرمنٹ دیکھو, میں چاہوں گا عدنان صاحب آپ ضرور تشریف لائیں ہمارے انوائرمنٹ کو دیکھنے کے لیے. یقین مانیے, میں بالکل رمضان میں روزے سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد اپنے ایمانداری سے اپنے اس پر جو ہے بیان بھی بتائیے گا کہ میں نے زندگی میں ایسا دیکھا ہی نہیں دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا زندگی ایسا انوائرمنٹ, جب کہ اس سے $1 ہم نے آج تک نہیں لیا. ہاں, اب ہمارا ارادہ ہے کہ 500 فیس لیں گے ہم, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ہمارے $1 نہیں لیا, آج تک نہیں لیا. اب لینے کی ارادہ ہے, اب لیں گے ہم 500 فیس لیں گے. نہ کسی بچی سے لیا, نہ کسی بچے سے لیا. اور جنہوں نے $500 ملین کمائے, بچے سے آپ کو ملاقات کرا سکتا ہوں.
مجھے پتہ ہے اسٹوریز، کیونکہ آپ تو بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں 2020 میں جب آیا تھا تو تب مجھے یہ اسٹوریز بتائی تھی، اور لٹرلی مجھے نا انہوں نے کمپیوٹر پہ بھی نا ان لڑکوں کی پکچرز دکھائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ یار ان لڑکوں نے، اس نے، یہ کسی نے 2020 میں آپ لوگ جو ہے بلاک چین کا کورس کرا رہے تھے. میں نے بولا بھائی یہ تو پاکستان میں چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، بالکل بھی ایگزسٹ نہیں کرتی اور اس زمانے میں. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے ٹیم رکھی ہوئی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ وہ اتنا آگے کا سوچ رہی ہے ماشاء اللہ سے، اور اتنی پڑھی لکھی اتنی قابل ٹیم ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ہے اس وقت نا. دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارے جو ٹیچر ہیں نا وہ ہیں سر ضیاء خان صاحب، جنہیں 7 سال تک مسلسل بل گیٹ کا جو ادارہ ہے مائکروسافٹ، انہوں نے کوئی ایوارڈ دیا ہے. اس لیول کے آدمی ہمارے ٹیچر ہیں. اور ہمارے صدر پاکستان کہتے ہیں نا کہ ہمارا ملک کا ہیرو ہے یہ سر ضیاء خان صاحب. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہی کہوں گا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. ہم نے جو کام کیا ہے نا تو ہمارے پیچھے ایک تصور ہے پاکستان پاکستان پاکستان. یہ کہتے ہیں نا جگہ کسی کو میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو گے نا تو ایک جگہ لکھا ہوگا پاکستان، دوسری جگہ لکھا ہوگا زندہ آباد. ماشاء اللہ مجھے محبت ہے پاکستان سے. میں نے آج سے 15-18 سال پہلے لائیو پروگرام میں کہا تھا، اور میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں بات، کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے اس زمانے میں شاید ڈالر تھا 80-90 روپے کا ہوگا یا اس سے بھی کم کا ہوگا. میں نے کہا مجھے 1 کروڑ تنخواہ دے کوئی امریکہ میں 1 کروڑ روپے پاکستانی، اور میرے بچوں سمیت مجھے شہری دے دے، میں نہیں جاؤں گا، مجھے میرا وطن نازل ہے. یہ میں نے آج سے 15-18 سال پہلے لائیو پروگرام کا. میرا اس پروگرام کو بلا مبالغہ اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا. نہیں میری وجہ سے نہیں بچا ہوا، آپ ایک ٹائپ تصور کے ہے. لوگ ون آف دا ایک اصل میں ایک درد ہے. پاکستان نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ آپ مجھے بٹھا رہے ہو، تو میں پاکستان کا ایسا شکریہ ادا نہیں کروں گا. پاکستان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جیسا انسان، آپ جیسی پرسنالٹی میرے ساتھ یہاں پر آئی، میرے پاس یہاں پر آئی، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے ماشاء اللہ سے. لیکن دوسری ایک اور بات یہ کہ اب کیسا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو پاکستان کے حالات دیکھ کے؟ دیکھیں اب تو صرف خون کے آنسو بہانے کی بات ہے. آج بھی دیکھیں اگر اخبار اٹھا تو اس نے کہا ہے مفتاح اسماعیل نے کہ ہمارے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے دنیا کے لوگ بچائیں. ہم لوگ دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دو. ہم نے خود پاکستان کو دیوالیہ کر دیا، جبکہ دنیا کا سب سے اچھے ملکوں میں ایک ملک ہمارا پاکستان ہے. اگر ہمارے ملک کی تو گوبر بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، مگر ہم بد نصیب لوگوں نے گوبر مٹی میں ڈال کے ایکسپورٹ کیا، یعنی گوبر میں ہم نے چوری کی ہے. ہم اتنے زیادہ، کیونکہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے نا. مجرم کو جب سزا نہیں ملے گی نا تو اس وقت وہ قوم کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی. کیا مولا کائنات کا آپ نے کال نہیں سنا کہ بغیر اسلام کی ریاست چل سکتی؟ چل رہی ہے دنیا. بغیر انصاف کی ریاست نہیں چل سکتی. ہمارا ملک کتنا چل سکتا ہے؟ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئیں گے جب 90 سال استحصال برداشت کیا ایمان والوں نے پاکستان لینے کے، 90 سال 3 پشتوں نے، اور پھر لاکھوں نے اپنا خون دیا، اور 1947 پاکستان ملا اور شب قدر ملا. تو یہ پاکستان یوں ضائع نہیں ہوگا. ہاں یہ ضائع ہو جائیں گے انشاءاللہ، جنہوں نے 75 سال میں پاکستان کو لوٹا ہے اور آج کے دن تک لوٹے جا رہے ہیں. اور ان کو کتنی مذمت کر لی جائے ان کو پرواہ نہیں. وہ سمم بکمن امیون والی بات ہے کہ دیکھ بھی رہے مگر اندھے ہیں، سن بھی رہے مگر بہرے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور بول بھی رہے مگر گونگے ہیں. تو لیکن میں امید رکھتا ہوں پاکستان کے دن اچھے آ جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پر بڑی مشکل آ گئی، بہت زیادہ مشکل آتی ہے. بیسکلی جو بھی میرے پاس اس وقت گیسٹ آتا ہے نا اتنے اس طرح کے ماشاء اللہ سے کیلیبر کا، تو میرا یہ سوال اس لیے بھی ہوتا تھا کیونکہ میں بھی بہت زیادہ نا امید ہو گیا ہوں. کیونکہ آپ اس طرح کی بات کریں تو مجھے بھی تھوڑی سی ہمت مل رہی ہے، امید مل رہی ہے کہ ہاں یار انشاءاللہ کچھ بہتری ہوگی. کیونکہ اگین میں بھی کاروباری انسان ہوں، اور میں بھی جس طرح سے، کیونکہ ہم کاروباری لوگ ایٹ لیسٹ 1 سال آگے کا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہونے کیا والا ہے، کس طرح سے کرائسس آ رہے ہیں. اس وقت بہت برا حال ہے. نہیں دیکھیں یہ ہم کرائسس سے نکل جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ایک بار پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ حضرت علی کے قول پر عمل کر لیا جائے. عمران خان سے میری 6-7 ملاقاتیں ہوئی، بلکہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کے آس پاس ہو. میں نے پہلی ملاقات کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کا نام انصاف ہے، تحریک انصاف، آپ انصاف کا پر کام کریں. پہلی ملاقات کہا تھا، سمجھے. اور میں نے اس پہ کہا تھا میری ملاقات ہوگی اس شرط پہ کہ کوئی فوٹو نہیں بنے گا. میں نے پہلے شرط لگائی تھی کہ نہیں کوئی مووی نہیں ہوگی، میں بغیر اس سے ملاقات کروں گا. لوگوں نے مجھے یقین دلایا کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی بغیر تصویر کی ہوگی. میں نے کہا آپ انصاف آپ کی پارٹی کا نام ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس پر کام کروں گا. اب انہوں نے کتنا کیا کتنا نہیں کیا، لیکن جن کے پاس اس وقت حکومت ہے وہ سب کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس پاک فوج موجود ہے، ہمارے پاس عدلیہ موجود ہے، مگر دیکھیں اللہ کس کو اخلاص دے تو کہاں سے کہاں نکلے. دلائل شریف بھی تو آئے نا ہمارے پاکستان میں.
راحیل شریف نے پاکستان کی تقدیر بدلنے کی کوشش تو کی نا, اور ایک عزت کا نام لے کے یہاں سے کافر ہو گئے, لیکن اب وہ دلوں پر بیٹھ گئے, حکومت تو کر رہے تھے. آج بھی راحیل شریف کے دل میں قدر ہے. راحیل شریف کے جیسا ہمارے بہت عرصے پہ اس بندہ کو ملا تھا. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی کراچی میں نا پورے پاکستان میں بیکاریوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور سیلانی بھی اس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہوگا. بالکل کر رہا ہوتا ہے. اچھا میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیمپین چلائی ہوئی ہے. پچھلے 6 مہینے سے نا میں بیکاریوں کو 1 روپے کا سکہ بھی نہیں دیتا. دینا بھی نہیں چاہیے. 1 روپے کا سکہ بھی نہیں. چاہے جتنی زیادہ ایموشنل باتیں تم مجھ سے کر لو, ٹھیک ہے, تم اپنے ساتھ بچے معذور لے آؤ, تم انگلش میں باتیں, ایک تو یہ بھی تو ہے کہ انگلش میں باتیں کرتے ہیں کہ سر پلیز بہت زیادہ میرے ساتھ بہت بیڈ سی نا. میں نے بولا کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا. آپ کو کھانا کھانا ہے, یہاں سامنے ریسٹورینٹ ہے, یہاں سامنے ڈھابا ہے, اور آس پاس ریسٹورینٹ نہیں ہے تو آپ ریسٹورینٹ کے سامنے جا کر بات کریں, ٹھیک ہے. یہاں کیوں کر رہے ہو تاکہ تمہیں کیش مل جائے؟ نہیں, یا پھر سیلانی, یا پھر JDC, یا پھر ایدی, لیکن مینلی سیلانی, ٹھیک ہے. جس طرح سے کھانے کی بات ہو رہی ہوتی تو مجھے بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین, جس طرح سے کراچی میں لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو پال رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ برا مت لگائیے گا, یہ جتنے بھی چھوٹے اسٹاف ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 25,000 ہوتی ہے نا, 25,000 22,000 20,000 میکسیمم. تو یہ تنخواہ والے لوگ بیچارے رہتے بھی کرائے پہ اور آتے بھی لانڈی میں رہتے ہیں, تو آتے ہیں مطلب اورنگی آ رہے ہوتے ہیں, کام کے لیے آ رہے ہیں. تو سیلانی ان کے لیے تو ناشتہ کھانا سب کر رہا ہوتا ہے, اور اس پہ اگر یہ بیٹھ جاتا تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ جو تم بیکاریوں کو جنہوں کو یہ کراچی آتے ہیں تو ان کو کیوں کھانا کھلا رہے, ہم کیسے نکال سکتے ہیں ان کو؟ تو اس لیے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی یہ ایک بڑے نا سخی ماں ہے, تو سب لوگ اسے فیضیاب ہو جاتے ہیں. مگر ہماری تمنا یہ ہے کہ ایک بھی پیشہ ور آدمی ہمارے پاس کھانا نہ کھائے, مگر ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک پیشہ ور آدمی کھانا نہ کھائے, ہمارے پاس وہی کھانا کھائیں جو جن کی نیڈ ہے. اگر پکڑا ہوتا تھا کھا رہے ہوتے ہیں. مطلب بزنس مین نہ کھائے, یہ بزنس مین ہی ہے نا ایک طرح سے. نہیں تو فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ رحمۃ الرحمان کا کہ ان کو دینا ناجائز ہے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ برائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو یہ تعاون نہیں ہو رہا ہے نا برائی کے ساتھ. بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تو ان کے ساتھ تعاون نہیں کرو. بالکل آپ 1 روپے نہیں دیتے, میں بھی اسی کا حامل ہوں. میں آپ کو کھانا, میں بولتا ہوں آپ کو کھانا چاہیے, آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے, آپ سامنے سے لے لیں کھانا. جائے گا نہیں جائیں گے. نہیں, آپ کیش دے دیں, آپ پیسے دے دیں, میں لے لوں گا کھانا. نہیں, اس ویٹر کو بھیج دو یہاں پر, ٹھیک ہے, یا میں چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے بولا میں 1 روپیہ کھانا نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ یہ کھانا تو کھا چکے ہیں, کئی بار کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ سے آپ کو ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے, یہی میں نے پڑھا تھا, اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں اصل تو دیکھیں اللہ کی بارگاہ ہے کہ اس میں اگر مقبول ہو گئے تو ساری کامیابی اسی تک ہے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ اگر کسی کو دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں, تمام یعنی جو بھی نعمتیں گمان کر سکتے ہیں, اور خدا نخواستہ اس کی آخرت خراب ہو جائے نا, تو اس کی اس نعمت کی کوئی اوقات نہیں. اور جس کو ساری دنیا کی تمام تکلیف مل جائیں اور اس کی آخرت بن گئی ہو نا, تو اس کی اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا. تو دیکھیں یہ شہرت یہ اعزاز وغیرہ جو ہے نا, یہ تو دنیا میں رہ جانے والے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دے. وہاں صاحب دونوں چیزیں مل جائیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ تو نہیں, یہ تو تمہیں دعا لازمی, یہ تو دعا میری عزیز دعا ہے, میں اس کو بہت مانگتا ہوں. یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے کم سے 25 سے 30 مرتبہ یہ دعا نہیں مانگی پورے سال میں. یعنی یہ ایسی دعا ہے کہ میں نے دن میں 25-30 مرتبہ دعا نہیں مانگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے مانگی ایک دن میں ہی. اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے, بہت آسان دعا ہے, خوبصورت دعا ہے, اس پہ جان ہے. کتنی خوبصورتی ہے کہ بھائی دنیا میں بھی میں شہنشاہ, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے مجھے شہنشاہ بنا دیں. اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ, اور اللہ کرے ایسا ہو جائے. آمین آمین. اچھا مجھے اب سیلانی کی اور چیز بتائیں کہ کیونکہ میں نے ابھی تک جو اسٹڈی کیا ہے, دوسرا گھروں کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے اوپر بھی کچھ پلان کر رہا ہے سیلانی. دیکھیں ہمارے پاس, میں نے ابھی ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ ان ہاؤس اور آؤٹ سورس, ہمارے جو 13 شعبہ جاتے ہیں نا, وہ ایک طویل فہرست ہے. ہم لوگ کفالت کا شعبہ ہم نے لیا حضرت عثمان غنی سے. کفالت کے ذریعے ہم لوگوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. آج ہمارے ادارے سے تقریباً 30 دن کے اندر 20,000 خاندان براہ راست فیضیاب ہوتے ہیں 30 دن میں, ہر مہینے, جن کو ہم کفالت دے رہے ہوتے ہیں. گھر کے یا کرایہ, بچوں کی فیسیں, راشن, کیونکہ ظاہر ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا, جو طلاق یافتہ ہو گئی, کسی کا جیل میں چلا گیا شوہر, کسی کا شوہر منشیات کا عادی ہو گیا,
منشیات کے عادیوں کو کیا کرتے ہیں ہم ان کو اپنے اسپتال سے کولیبریشن کیا ہوا ہے, ان کو ہم اسپتال داخل کرتے ہیں اور ان کی بیویوں کو وہ کیسے ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ جاب پہ لگ جاتی ہیں. تو ہم دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو شعبہ تو میں جو بہت سے شعبے ایسے شعبے کہ جو سیلانی نہیں کر رہا, جیسے ہمارے پاگل خانہ نہیں ہے, یتیم خانہ نہیں ہے, اولڈ سٹیزن ہاؤس نہیں ہے, مگر ہم نے ایسے ادارے سے کولیبریشن ہے ہمارا کہ ان کو یہ چیزیں ایسے لوگوں کو وہاں بجھا دیتے ہیں تاکہ ان کا بھی کام ہو جائے. تو اس سے ہمارے شعبہ جات 63 ہیں. بنیادی شعبہ جو ہے ہمارا خوراک ہے, جس میں ہم کفالت بھی کر رہے ہوتے ہیں, کھانا بھی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا شعبہ ہے تعلیم. تعلیم میں IT کے علاوہ ہم پاکستان کے واحد ادارے ہیں, بالکل کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. ہم مونٹیسری سے لے کر CA پڑھاتے ہیں, CA تک پڑھاتے ہیں. مونٹیسری جی CA تک پڑھاتے ہیں. اور تو اور جو CA کر چکے ہیں پاکستان میں ہیں, دبئی میں ہے, یعنی امارات میں ہے, سعودی عرب میں ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, ہم جو CA کر چکے ہیں 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, ان کو بھی ہم پڑھاتے ہیں ڈیٹا سائنس. ہم وہ لوگ ہیں کہ نہ صرف مونٹیسری پڑھا رہے ہوتے ہیں بلکہ CA پڑھا رہے ہوتے ہیں. CA کے ساتھ ساتھ جو CA کر چکے ہیں ان کو بھی ماشاء اللہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتا کون رہا ہے, کیونکہ بات یہ کہ ڈیٹا سائنس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ابھی آئی ہیں, ٹھیک ہے, ریسنٹ چیزیں ہیں. اچھا, یہ بھی خوشی ہوگی کہ جب سے ہم نے یہ 2 سال ہوا ہم نے پڑھانا شروع کیا ہے ڈیٹا سائنس ان کو, چارٹر اکاؤنٹنٹس لوگوں کو جو جاب پر ہیں. اس کے بعد انہوں نے ابھی اپنی اس تعلیم میں لازم کر دیا کہ ہر بچہ جو بھی چارٹر اکاؤنٹنٹ بنا نہیں ہے بنے گا, اس سے پہلے اب ڈیٹا سائنس پڑھ کر آئے گا وہ. تو یہ ہم نے ایک ایسی ایجاد قائم کر دی ہے پاکستان میں کہ اب دنیا بھر میں جتنے بھی پاکستان کے چارٹر اکاؤنٹنٹ آگے جائیں گے, جو جا چکے ہیں ان کو تو پڑھا رہے ہیں, جو اب جائیں گے نا وہ بھی ڈیٹا سائنس پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی فیلڈ آ رہی ہے اس کے اوپر آپ فوراً کام کر رہے ہیں. کرنا چاہیے. ڈیٹا سائنس کا میں نے ابھی ریسنٹلی نام سنا ہے اور آپ لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, which is huge. Web 3 جو ہے, Web 3 کے بارے میں ہمارے ایک وزیر سے کسی نے پوچھا تھا تو کیا Web 3 کیا ہوتا ہے, مفتہ بھائی سے پوچھا تھا. تو ہم تو پڑھا رہے ہیں, ہم تو پڑھا رہے ہیں. ہم نے کون سا کورس چھوڑ رہا ہے, ہم تو پڑھانا ہے ہم کو. ابھی عمران خان صاحب گئے تھے 2019 میں وہاں پر OIC میں, تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اہل مسلمان ملکوں کے ذمہ داروں تمہیں جو ہے نا بلاک چین اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانی ہوگی. اس کو ہم پڑھا رہے تھے. تو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے, ہم پاکستانی ہیں بس, ہمیں اس کا ناز ہے. نہیں صحیح ہے, اسپیڈ صحیح پکڑی گا آپ لوگ ہیں, کیونکہ آنے والے وقت میں جہاں جو دنیا میں چیز چل رہی ہوگی آپ اس میں آلریڈی کود جائیں گے, وچ از امیزنگ. تو مجھے ایک بات بتائیں, ابھی فیوچر پلانس کیا ہیں سیلانی کے؟ دیکھیے ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے لوگوں کو روزگار دینے کا نا. اس کے لیے ہم پاکستان کے بڑوں سے بار بار جو ہے نا اپیل کرتے چلے آ رہے ہیں میڈیا کو. میں ہر ہفتے میں 2 دن تو میڈیا بیٹھتا ہوں, چینل بیٹھ کے بات کرتا ہوں. تو پاکستان میں صنعت کاروں کو صنعتیں لگا دینے کے لیے پاکستان کی حکومت ساتھ دے. دیکھیں یہ آپ کی کمرے جتنی چیزیں پڑھی ہیں نا, اس میں میڈ ان پاکستان تو میرے خیال آٹے میں نوک کے برابر ہے. یہ ٹیبل میڈ ان پاکستان ہے شاید. تو میرے بھائی شاید یہ بھی کیا میڈ ان پاکستان ہے. جو مطلب ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے وہ سوئی نہیں بنا رہا. یار کتنی آپ نے جو ہے نا یہ دریا کو کوزیں بند کر دیا کہ ایٹم بم اگر ہم بنا سکتے ہیں تو ہم ایک سوئی نہیں بنا سکتے. سیڈلی سوئی ہماری چائنا سے آ رہی ہے. اور آپ سوچ لیں کہ ہمارے ملک کے سربراہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ لوگوں کو جاب دو, ملازمت دو, سرکاری حکومت دو. ایک آدمی کو ہم ملازمت دے دیں گے, ایک کو پولیس والا بنا دیں گے یا ایک کو KMC بھی دے, تو ہمارے 12 ووٹ پکے ہو جائیں گے. ان کا مقصد صرف اور صرف ووٹ لینا ہے, ملک سے کوئی دور تک رشتہ نہیں ہے ان کا. تو کوئی بات نہیں, کب تک ایسے لوگ رہیں گے. دیکھیں ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے کہ تجارت میں رزق کے 10 حصے ہیں, 9 تجارت میں تجارت کرنے دی نہیں جا رہی. ہم نے ایک ہی اذان دینی ہے پاکستان کی, آپ صنعتیں لگائیں. اب یقین مانے پاکستان میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ موبائل بنانا ہے, ہم سوچ رہے تھے موبائل بنانے کا. آج پاکستان موبائل بن رہا ہے. پاکستان میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں لیپ ٹاپ بنائے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں گزشتہ رات کو ہم نے ایسر کے جو ہیڈ ہیں جو پاکستان آئے ہوئے 2-4 دن کے لیے, ان کو کل میٹنگ کی ہے ہم نے کہ بھائی ہمیں کسی طرح بھی آپ مطلب کنسلٹینسی دیں, ہم پاکستان میں لیپ ٹاپ بنانا چاہتے ہیں. سیلانی بھی نہیں بنائے گا, سیلانی آپ کو پکڑے گا کہ بھائی آپ اپنے پیسے لگاؤ, آپ اپنے پیسے لگاؤ.
ہم پاکستان میں پہلے آدمی جنہوں نے پاکستان میں موبائل بنانے کا مشن ذہن میں رکھا تھا، اب لیپ ٹاپ کر. ہم چاہتے ہیں پاکستان ہر چیز بنا سکتا ہے، کیوں نہیں بنائے یار؟ ہم سوچے تو صحیح یار. ہمارے اگر یہ فیصلہ کر لیا نا کہ کام ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے. بدقسمتیاں یہ ہیں کہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ کسی کام میں ایک پیج جو کیا کہتے ہیں فائل پر مہینے تک دستخطیں نہیں ہوتی. پتہ نہیں سو رہے ہوتے ہیں لوگ، کیا کر رہے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. قرآن کی آیت ہے، حشر بہت برا ہوگا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. جس نے پاکستان کا برا کیا وہ عبرت کا نشان بنے گا انشاءاللہ. اور بہت ساروں نے کیا ہے. ہاں باری آئے گی، باری آئے گی، دیر نہیں لگے گی. کافی ساروں کی تو باری آ چکی ہوگی، جو جا چکے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں قبر کا معاملہ تو سب کا خراب ہو گیا ہے، دنیا بھی خراب ہو، دنیا میں عبرت کا نشان بنے. جنہوں نے پاکستان کے ساتھ برا کیا، قبر تو ان کی گئی، دنیا بھی تو جائے تو پتہ چلے نا کہ کوئی عبرت. جیسے آپ نے دیکھا نا معمر قذافی کا کیا حشر ہوا تھا. دنیا بھی جانی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں یار کیا حشر ہوا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب. یہی اتنی ہم گفتگو کر سکتے تھے، کیونکہ بات یہ ہے کہ کرائسس کا بڑا خطرناک ٹائم چل رہا ہے. اور یہ ٹائم جو ہے نا، یہ ٹائم ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل ہوگا. جس طرح سے ہمارے ملک کے لوگوں کی پرچیز پاور کافی زیادہ. آخری بات کروں گا کہ پچھلے سال ایک صاحب نے ہمیں 15,000 راشن بنانے کا کہا تھا کہ 15,000 راشن بناؤ ہم بانٹیں گے. اس سال انہوں نے 2,000 راشن بنوائے. 15,000 راشن بنانے والے آدمی نے اس سال 2,000 بنائے. کتنا فرق پڑ گیا. اب جو اس کے جو 13,000 افراد جو تھے جو راشن کے لیے 15,000 راشن لوگوں کو مل رہا تھا، وہ بیچارے کہاں مارے پھرے ہوں گے. اس کی تو جان کھا گئے ہوں گے کیونکہ پچھلے وہاں سے راشن ملا تھا. وہ سیلانی کا راشن نہیں ہوتا ہے، وہ سیلانی کو پیسے دیتے ہیں، راشن بنواتے ہیں، کارڈ بانٹ دیتے ہیں اور سیلانی سے لوگ آگے لے جاتے ہیں. اس میں ہمارا صرف خدمت ہوتی ہے. تو اب میں اپنے گھر کی بتاتا رہا ہوں کہ جس نے پچھلے سال سیلانی میں 15,000 راشن کے پیسے کا کام کیا تھا، وہ اس سال 2,000 کا کر رہا ہے. مطلب ظاہر ہے پرچیز پاور اس طرح کی ہو گئی تو ہر کوئی چیریٹی اب جو ہے نا اس کر رہا ہے. اس لیول پہ. دیکھیے کہ 350 روپے کا تھیلا آٹے کا ہوتا تھا، وہ تھیلا ہو گیا 1,500 کا. بہت بڑا ڈفرینس آ گیا. کتنا فرق پڑ گیا. اب وہ کیسے کریں گے؟ اور آٹا بانٹ رہے ہیں ہماری حکومت، تو 3 افراد تو شہید بھی ہوئے بیچارے آٹے میں. اللہ معاف کرے، بات سچ ہے. یہ سارے مسائل کے حال میں یہ ہے. کل 70 سال کے رحمان بابا کو جو ہے نا کسی جگہ پر چوکیداری کرتا تھا، اس سے موٹر سائیکل چھینے تھے، اسے نہیں دی تو اسے مار دیا. 70 سال کا رحمان بابا مر گیا. ہمارے ڈکیتوں کا حال یہ دیکھیں. 70 سال کے بوڑھے کو جو چوکیدار تھا بیچارہ، اس کا نام تھا رحمان بابا، کل کا اخبار پڑھ لو، یہ پرسوں کا واقعہ ہے. اس کو گولی مار دی. لا اینڈ آرڈر نہیں، قانون نہیں. روز کے واقعات ہیں. اور آپ تھانے کے چلے جاؤ تو آپ جو ہے نا مطلب انہیں سائل ہو نا تو آپ بھی مجرم ہو، آپ بھی ملزم ہو. بڑا برا حال ہے. اور اتنے برے حالات میں آپ جیسے لوگ جب ہوتے ہیں نا، لٹرلی مجھے بہت امید ہوتی ہے. نہیں، امید رکھیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. میں بالکل پر امید ہوں پاکستان کا اچھا ہوگا، اچھا ہوگا، اچھا ہوگا. جنہوں نے برا کیا انشاءاللہ وہ عبرت کا نشان بنیں گے، کیفر کردار پر پہنچیں گے. روٹی کے ٹکڑے کے وہ محتاج ہوں گے جس طرح پاکستان کے لوگ اس سے محتاج ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے حالات بہتر کرے. آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہمت دے. جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، جتنا بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں ہر ایک کو کھانا کھلانا، پڑھانا، اینڈ دین کفالت، روزگار دینا، یہ ساری چیزیں جو نا علاج معالجہ آؤٹ اسٹینڈنگ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے. بہت اچھا لگا کہ آپ یہاں پر آئے. میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میری بڑی خواہش تھی اور میں بڑا تیار تھا اس ملاقات کے لیے. مجھے بھی اچھا لگا. میں بڑا تیار تھا اس ملاقات کے لیے. سو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.